عمران خان صاحب نے آج میڈیا کے ساتھ بہت تفصیلی گفتگو کی ہے اور اس میں DDISPR اور آرمی چیف کو کچھ پیغامات بھجوائے ہیں اور کچھ مزید پیغامات انہوں نے کہا کہ میں تحریری طور پہ بھجواؤں گا اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے پوچھوں گا کہ ملک کو برباد کیوں کیا جا رہا ہے اور کس وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ آج جو تفصیلات ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے اکارڈنگلی شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں سب سے پہلے تو بات ہوئی اور شیر افضل مروت نے پارٹی کے لیے زبردست عمران خان صاحب نے کہا کہ کام کیا ہے اور سیاسی جماعت میں انہوں نے کہا کہ دائرے کے اندر رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور شیر افضل مروت کو کئی مرتبہ سمجھایا گیا کہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی وہ نہ کریں، لیکن مروت صاحب ہر دوسرے دن کسی نہ کسی پارٹی لیڈر پر چڑھائی کر دیتے تھے اور شیر افضل کو سمجھایا کہ جنگ اور لڑائی باہر والوں سے ہوتی ہے، اپنوں سے نہیں ہوتی، لیکن شیر افضل مروت جو ہیں وہ یہ بات نہ سمجھ سکے اور انہوں نے ہر دوسرے دن کسی نہ کسی لیڈر کے ساتھ وہ دستوں گرباں ہو جاتے تھے اور ان کے خلاف چڑھائی کر دیتے تھے اور اپنے ہی پارٹی کے لیڈروں سے وہ لڑ بھڑ رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ شیر افضل کو سمجھایا کہ ایسا نہ کریں، لیکن وہ ان کی جو اصلاح ہے وہ فی الوقت نہ ہو سکی۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ سعودی وفد کے دورے کے موقع پر شیر افضل مروت نے متنازع بیان دیا، محمد بن سلمان کے ساتھ میرے بہت اچھے مراسم ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور سعودی عرب کے ساتھ بھی اور سعودی لیڈرشپ کی بہت اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے کہنے پر کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے 2 مرتبہ OIC کانفرنس بلوائی اور مروت نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا، لیکن ان کو پارٹی پالیسی کی بار بار خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے اور سعودی عرب سے متعلق ان کا بیان جو ہے وہ ناقابل فہم تھا کہ انہوں نے یہ بیان کیوں دیا، اور پاکستان اور سعودی عرب اور پاکستان تحریک انصاف اور سعودی عرب اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے اور سعودی لیڈرشپ کے درمیان اور خاص طور پر کراؤن پرنس کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مروت نے بہت کام کیا لیکن ان کو پارٹی پالیسی کی بار بار خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اور شیر افضل مروت جو ہے اب بھی اگر پارٹی پالیسی کے مطابق چلیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اور نوٹس جاری کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نوٹس جاری کیا ہے، جواب دیں گے تو ٹھیک ہے، کوئی پارٹی ڈسپلن میں رہے تو خلاف ورزی کرے تو وہ پولیس کا ہاتھی بن جاتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اب انہیں اصلاح کرنی چاہیے، جبکہ ایک بات جب صحافی نے پوچھا کہ کیا شیر افضل مروت سے آپ ملاقات کریں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب بلائیں گے تو میں ملاقات کے لیے جاؤں گا، تو اس کا جواب عمران خان صاحب نے فی الوقت نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی بدقسمتی ہے اور بادشاہ سلامت کے کہنے پر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہماری حکومت گرائی گئی اور ملک کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ بجٹ میں مزید ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، پیٹرول ڈیزل پر بھی لیوی لگائی جا رہی ہے، مزید ٹیکسز عائد کیے جا رہے ہیں، دھاندلی والا سیٹ اپ یہ لے کر آئے ہیں، تو ایسا تو پھر ہوگا اگر یہ دھاندلی کریں گے، جعلی نظام قائم کریں گے تو پھر یہ سسٹم اسی طرح ہی جو ہے وہ ڈگمگاتا رہے گا اور نقصان پاکستان کو پہنچتا رہے گا، نہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی نہ سیاست۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم انوار کاکڑ نے جو کہا ہے کہ فارم 47 سے بننے والی یہ حکومت ہے، اور کمشنر راول پنڈی نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے اور فارم 47 کے تحت نتائج تبدیل کیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ عدالت اس معاملے پر ہم کیس کرنے جا رہے ہیں اور ہم اس بارے میں پیٹیشن فائل کریں گے، کمشنر راول پنڈی کے معاملے میں بھی اور انوار الحق کاکڑ کے اس بیان کے بارے میں بھی، کیونکہ یہ ساری چیزیں اب منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ISI نے ہمیں تفصیلات دی تھیں کہ نواز شریف اور زرداری کی کتنی جائیدادیں بیرون ملک ہیں، اور اب اگر وہی یہ کہیں کہ جناب ہم انہی سے مذاکرات کریں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کنٹرولیبل ہونے کی وجہ سے انہیں اقتدار میں لایا گیا، کیونکہ ان کی پراپرٹیز، ان کی کرپشن کی فائلیں، ان کی جائیدادوں کی فائلیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہیں، اس لیے وہ کنٹرولیبل ہیں اور وہ فائلیں دکھا کے ان کو مینیج کر لیا جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنی پاور کے لیے ملک کا بیڑا غرق کر رہا ہے، فرد واحد شیخ مجیب۔ انہوں نے کہا کہ شیخ مجیب الرحمان نے 160 نشستیں جیتی تھیں اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، بادشاہ سلامت کی طاقت کم ہو جائے گی اس لیے مجھے بھی جیل میں ڈالا گیا ہے اور ڈیل کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ملک ڈنڈے کے زور پر نہیں چلایا جا سکتا اور اس وقت ملک جو ہے وہ طاقت اور ڈنڈے پر ہی چلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو میں خط لکھوں گا اور بتاؤں گا کہ اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کی پالیسیوں سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ آئی ایس پی آر نے انہوں نے کہا کہ معافی مانگنے کا کہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آئی ایس پی آر مجھ سے مطالبہ کرنے کے بجائے خود معافی مانگے مجھ سے، کیونکہ جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب نے کہا کہ جس نے آرڈر کیا تھا کہ مجھے گھسیٹ کر گرفتار کیا جائے اور وہی ہے ذمہ دار ہے 9 مئی کا، اور جان بوجھ کر انہوں نے کہا کہ مجھے گرفتار کیا گیا ایک انتہائی نامناسب طریقے سے، اور شیشے کھڑکیاں توڑ کے عدالت کے احاطے سے طاقت کا استعمال کر کے ان کا مجھے گرفتار کیا گیا۔ جس نے یہ حکم دیا تھا وہی 9 مئی کا ذمہ دار ہے اور اسے ہی معافی مانگنی چاہیے اور اسے مجھ سے معافی مانگنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم معافی مانگیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بھی میری گرفتاری کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا تھا اور ساری سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کر لی گئی کیونکہ انہیں سامنے نہیں لایا جا رہا۔ ایک اور سوال پر عمران خان صاحب نے کہا کہ کیا شہزاد اکبر 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں آپ کے حق میں گواہی دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر گواہی دینے کو تیار ہیں مگر یہاں تشدد کر کے وعدہ معاف گواہ بنا لیا جاتا ہے، اور کمشنر راول پنڈی کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر زیادہ بے شرم آدمی میں نے نہیں دیکھا، ایسا کرپٹ الیکشن کمیشن جو ہے اور ایسا کرپٹ الیکشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ نواز شریف اور زرداری کی طرف بیرون ملک جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اپنے محلات کی وجہ سے بیرون ملک جانا ہوتا ہے اور شاپنگ بھی بیرون ملک سے ہی یہ لوگ کرتے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایسی کوئی توقع نہ کریں کہ میں بیرون ملک چلا جاؤں گا یا ڈیل کروں گا۔ انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ ڈیل نہیں ڈائلاگ ہو سکتا ہے، ڈیل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، میرے کاغذوں میں ڈیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ کو خبر دیتے چلیں جی کہ سعیدہ وارثی برطانوی رکن پارلیمان ہے اور انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہے اور عدالت میں کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی یہ درخواست جو ہے وہ قبول کر لی گئی ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کی سعیدہ وارثی برطانوی رکن پارلیمان منسٹر بھی رہ چکی ہیں، ان کی یہ درخواست قبول کر لی گئی ہے اور وہ اب عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ملاقات کریں گی۔ لیکن اس دوران ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ اچانک عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر دوبارہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ نہ صرف عمران خان صاحب پہ بلکہ اب کہا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں تمام قیدی حوالاتیوں کی ملاقات پر 3 دن کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے اور یہ پابندی 15 مئی کی رات 12 بجے تک جاری رہے گی، یعنی آج سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ کل بھی پابندی برقرار رہے گی، پرسوں بھی رہے گی، یعنی کہ 14 اور 15 کی رات 12 بجے تک پابندی برقرار رہے گی اور پابندی کا اطلاق آئی جی جیل خانہ جات کے فیصلے کے بعد کیا گیا ہے۔ جیل انتظامیہ کو جیل کے چاروں اطراف سرچنگ کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے اور کوئی بھی ناشگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے جیل کے اندر ہنگامی فرضی مشقیں کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ اصل میں نون لیگ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ نون لیگ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کو سبوٹاج کر رہی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ آپس میں پاکستان تحریک انصاف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی رابطے ہوں، کوئی بات چیت ہو، کوئی مذاکرات ہوں، کیونکہ نون لیگ کو پتہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو پھر نون لیگ کو اپنی پنجاب حکومت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، جعلی مینڈیٹ واپس کرنا پڑے گا اور دوسری جانب جو مرکزی حکومت ہے وہاں سے بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے سب سے زیادہ جو موت ہے، سیاسی موت نون لیگ کو نظر آتی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات میں جو سب سے بڑی سیاسی موت ہوگی وہ نون لیگ کی ہوگی۔ اس لیے نون لیگ بار بار بلیک میل بھی کرتی ہے اور بار بار دھمکا بھی رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو، اس لیے یہ بات چیت نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ بات چیت جو ہے وہ صرف بااختیار مقتدر حلقوں سے ہی ہو سکتی ہے اور مذاکرات ہی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ڈمی لوگوں کے ساتھ ملاقات یا ان ڈمی لوگوں سے مذاکرات کا
کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ تو خود مینڈیٹ چور ہیں اور مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں۔